بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس وقت میں ہم سنت اور نفل نمازوں کے متعلق پڑھیں گے۔ اب تک ہم نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور نماز کے طریقے اور نماز کے مکروہات و آداب کے متعلق پڑھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے نماز کو توڑنے والی چیزیں، پھر ہم نے نماز ہی کے سامنے سے گزرنے کے متعلق اور اذان و اقامت کے متعلق، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے متعلق پڑھا تھا۔ اب ہم سنت اور نفل نمازوں کے متعلق پڑھیں گے۔ نماز چونکہ ایک عمدہ عبادت ہے، خداوند عالم کو عبادت میں سب سے زیادہ مرغوب اور محبوب ہے، اس لیے جس قدر اس کی کثرت کی جائے بہت خوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے میں جس قدر مسرت اور فخر ہوتی تھی، اسی قدر کسی دوسری عبادت میں کبھی نہ ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کو نماز میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ شریعت نے اسی خیال سے اسی عبادت میں فرائض واجبات کے علاوہ ہر فرض کے ساتھ کچھ سنتیں بھی مقرر فرمائی ہے۔ فرض کے ساتھ آسانی سے وہ سنتیں ادا ہو جائے، اور جو قصور اور جو نقصان اور جو کمی فرائض کے ادا کرنے میں واقع ہو، وہ بھی ان کی وجہ سے پوری ہو جائے۔ نماز کے سوا کسی اور عبادت میں فرائض کے سوا شریعت کی طرف سے سنتیں وغیرہ مقرر نہیں ہے۔ اپنی خوشی سے اگر کوئی ادا کرے تو وہ اور بات ہے۔ زکوٰۃ کو دیکھیے، جس قدر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ دینے کے بعد اگر ایک پیسہ بھی کسی محتاج کو نہ دیا جائے تو شریعت کی طرف سے کچھ تعارض نہیں ہوگا۔ روزے کا بھی یہی حال ہے۔ رمضان کے سوا ایک روزہ نہ رکھا جائے تو شریعت کی طرف سے کچھ مذائقہ نہیں۔ حج کی بھی یہی کیفیت ہے۔ فرض ہونے کے بعد تمام عمر میں ایک مرتبہ حج کرے، پھر اگر نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ نمازوں میں اگر فرائض ادا کیے جائے اور سنتیں نہ پڑھی جائے تو گناہ ہے۔ یہاں تو یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ نماز اللہ جل شانہ کو کس قدر پسند ہے۔ نفل اور سنت نمازوں کا طریقہ بھی وہی ہے جو فرض نمازوں کا ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ فرائض کی 4 رکعت والی نمازوں میں صرف شروع کی 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے کا حکم ہے، اور بعد کی 2 رکعتوں میں فرائض کی فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اور نفل نمازوں کی سب رکعتوں میں، نوافل کی سب رکعتوں میں جو فاتحہ کے بعد صورتیں پڑھی جائیں گی۔ فجر کے وقت میں فرض سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ ہے۔ ان کی تاکید تمام موقدہ سنتوں میں سب سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ بعض روایت میں امام صاحب سے ان کا واجب ہونا منقول ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کے انکار سے کفر کا خوف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو، چاہے تم گھوڑے سے کچل دیے جاؤ، یعنی جان جانے کا خوف ہو جب بھی نہ چھوڑو۔ اس سے مقصود صرف تاکید اور ترغیب ہے، ورنہ جان کے خوف سے فرائض کا چھوڑنا بھی جائز ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں میرے نزدیک دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ چیزیں ہیں ان سے بہتر ہے۔ ظہر کے وقت فرض سے پہلے 4 رکعت ایک سلام سے سنت موقدہ ہے، اور ظہر کے فرض کے بعد 2 رکعتیں سنت موقدہ ہے۔ اور جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ، اور جمعہ کی فرض کے بعد 6 رکعتیں 2 سلام کے ساتھ، یعنی پہلے 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ، پھر یہ 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ، اس طرح 6 رکعتیں ہوئی۔ اور مغرب کے فرض کے بعد 2 رکعت سنتیں، اور عشاء کے فرض کے بعد 4 رکعت سنتیں، یہ نماز سنت موقدہ ہے۔ اور رمضان شریف میں نماز تراویح کی 20 رکعتیں سنت موقدہ ہے۔ تراویح کے متعلق ہم انشاءاللہ ایک مستقل سبق کے اندر پڑھیں گے۔
اور نماز عصر عشاء سے پہلے 4 رکعتیں، اور عشاء کی سنتیں کے بعد 2 رکعتیں، اور مغرب کی سنت موقدہ کے بعد 6 رکعتیں جنہیں اوابین کہتے ہیں، یہ سنت موقدہ ہے۔ اور اسی طرح جمعہ کے بعد سنت موقدہ کے بعد 2 رکعتیں نفل، اور تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں، یعنی جب بھی وضو ہو تو اس وقت 2 رکعتیں، اور تحیۃ المسجد یعنی جب بھی مسجد میں داخل ہونا ہو اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعتیں، اور نماز چاشت کی 4 یا 8 رکعتیں، اور وطر کے بعد 2 رکعتیں، نماز تہجد کی 4 یا 8 رکعتیں، یہ سب سنتیں غیر مؤکدہ ہے۔ اور صلاۃ التسبیح، استخارہ، نماز توبہ، حاجت وغیرہ، یہ تمام نمازیں سنتیں غیر مؤکدہ ہے۔ صلاۃ التسبیح اور نماز استخارہ کے متعلق ہم آئندہ پڑھیں گے۔ تمام سنتیں اور نفل نمازیں گھر میں پڑھنی بہتر ہے، سوائے چند سنتوں اور نفل کے کہ ان کو مسجد میں پڑھنا افضل ہے، جیسے نماز تراویح اور تحیۃ المسجد، اور سورج گرہن، چاند گرہن کی نماز کو مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ اور نماز تہجد کے 2 رکعت سے پڑھے، کم از کم 2 رکعت پڑھے، اور 2 سے لے کر زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک تہجد کی نماز، نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کا وقت آدھی رات سے تہائی رات سے صبح صادق تک رہتا ہے۔ نماز تہجد سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کو بھی اس کے پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اس کے فضائل بہت سی احادیث میں وارد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد تہجد کا مرتبہ ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو تہجد کی نماز نہیں پڑھتا وہ ولایت یعنی ولی کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ نماز تمام صلحائے امت کا معمول ہے، صحابہ سے لے کر اس وقت تک، بلکہ ایک حدیث میں ہے اگلی امت والے بھی اس نماز کو پڑھتے تھے۔ نماز تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ سنت یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو رہے ہیں تو اس کے بعد اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد سے پڑھیں۔ کم از کم تہجد کی نماز 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 10 رکعت پڑھنا منقول ہے۔ اکثر معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 رکعت پر تھا، ایک سلام سے 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تہجد کی نیت اس طرح کرے کہ میں نے نیت کیا کہ 2 رکعت میں تہجد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آدھی رات کو، کبھی اس سے پہلے، کبھی اس کے بعد تہجد کے لیے اٹھتے تو اس دعا جو بیداری کے وقت آپ معمول سے پڑھتے تھے تو کہ دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ آپ کی پڑھنے کا معمول تھا۔ آپ جب نیند سے اٹھتے تو دعا پڑھتے، دونوں ہاتھ منہ پر ملتے تاکہ نیند کا اثر جاتا رہے، اس کے بعد مسواک کرتے، مسواک میں مبالغہ کرتے۔ یہ مسواک میں مبالغہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ مسواک کے بعد آپ وضو فرماتے۔ بعض روایت میں ہے کہ مسواک اور وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے، اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں جن کی ابتدا ان فی خلق السماوات والارض سے ہے تلاوت فرماتے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سے لا تخلف المیعاد تک پڑھتے۔ اس کے بعد نماز شروع کرتے۔ نماز پڑھنے میں آپ کی عادت مختلف تھی، کبھی 6 رکعت پڑھتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے۔ اور نماز چاشت، نماز اشراق کہ سورج نکلنے کے بعد جب سورج اچھی طرح طلوع ہو جائے یعنی سورج بلند ہو جائے تو کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں نماز اشراق کی پڑھی جاتی ہیں۔ سورج نکلنے کے 20 یا 22 منٹ کے بعد احتیاطاً اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ در حقیقت جو ہے تو وقت 10 یا 11 منٹ کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن احتیاطاً 20 اور 22 منٹ کہا جاتا ہے۔ اور نماز چاشت کا وقت یہ ہے کہ جب سورج اچھی طرح اوپر ابھر جائے تو اس وقت سے چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے۔
یعنی سورج نکلنے کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد زوال سے پہلے پہلے تک، یعنی سورج کے سر پر آنے کے پہلے پہلے تک 2 رکعت یا زیادہ سے زیادہ 12 رکعت نماز چاشت پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تہجد کی چاشت کی نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام اعضاء کا صدقہ اتار دیں گے۔ اور تحیۃ المسجد کے یہ جو شخص مسجد میں داخل ہو اس کے لیے سنت ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس نماز سے مقصود مسجد کی تعظیم ہے، جو در حقیقت خدائی کی تعظیم ہے، اس لیے کہ مکان کی تعظیم صاحب مکان کی تعظیم خیال ہوا کرتی ہے۔ پس غیر خدا کی تعظیم کس طرح اس سے مقصود نہیں۔ مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، بشرطے کہ کوئی مکروہ وقت نہ ہو، اور اگر مکروہ وقت ہو تو صرف 4 مرتبہ ان کلمات کو کہہ لے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد کوئی درود شریف پڑھے۔ اور اگر مسجد میں آتے ہی کوئی فرض نماز پڑھی یا کوئی اور سنت ادا کی تو وہ یہ فرض یا سنت تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائیں گی، یعنی اس کے پڑھنے سے تحیۃ المسجد کا ثواب بھی مل جائے گا اگرچہ اس میں تحیۃ المسجد کی نیت نہیں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں جایا کرو تو جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے نہ بیٹھا کرو۔ اور تحیۃ الوضو یعنی وضو کی سنت کہ وضو کے بعد جسم خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت پر نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اگر 4 رکعت پڑھی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، کوئی فرض یا سنت وغیرہ پڑھ لی جائے تب بھی کافی ہے، ثواب مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز خالص دل سے پڑھ لیا کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے چلنے کی آواز اپنے آگے جنت بھی سنی۔ صبح کو جب ان سے دریافت فرمایا تو کہ تم کون سا ایسا نیک عمل کرتے ہو کہ کل میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں اپنے آگے سنی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ غسل کے بعد یہ 2 رکعت نماز مستحب ہے، اس لیے ہر غسل کے ساتھ وضو بھی ضرور ہو جایا کرتا ہے۔ اور نماز اوابین یہ مغرب کے بعد ہوتی ہے۔ اور نماز توبہ جس سے کوئی گناہ ہو جائے چھوٹا ہو یا بڑا، پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور سچے دل کے ساتھ معافی مانگے اور سچی پکی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نماز حاجت، جب کسی کو کوئی حاجت یا ضرورت پیش آئے، خواہ وہ حاجت بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہو یا بواسطہ کسی بندے سے، تو اس حاجت کا پورا ہونا مقصود ہو۔ مثلا کسی کو نوکری کی خواہش ہو یا کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو اس کو مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر درود شریف پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور پھر یہ دعا پڑھے: لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة هي لك رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ: نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو چشم پوشی کرتے ہیں اور بڑی بخشش والے ہیں۔ پاکی بیان کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی جو مالک ہے عرش عظیم کے، اور سب تعریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو پروردگار ہے سارے جہاں کے۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں وہ چیزیں جن پر تیری رحمت ہوتی ہے، جو تیری بخشش کا سبب واقع ہوتی ہے، اور مانگتا ہوں اپنا حصہ ہر فائدے سے، اور چاہتا ہوں بچنا ہر گناہ سے۔ اے اللہ، میرے کسی گناہ کو بے بخشے ہوئے نہ چھوڑ، میرے ہر گناہ کو بخش دیجیے، اور کسی غم کو بے دور کیے ہوئے اور کسی حال کو پورا کیے بغیر نہ چھوڑ۔
اس دعا کے بعد جو حاجت کو درپیش ہو اس کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرے۔ یہ نماز حاجت روائی کے لیے مجرب ہے۔ بعض بزرگوں نے اپنی ضرورت میں سے اسی طریقے سے نماز پوری کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاجت بیان کی تو ان کا کام پورا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو بہت ثواب ہوگا، اور اگر کہو تو میں دعا کروں۔ انہوں نے خواہش کی کہ آپ دعا فرمائیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نماز کی تعلیم فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل کے اس وقت میں صلاۃ التسبیح اور نماز استخارہ کے متعلق پڑھیں گے۔